موضوع الدرس فی احکام الصلاۃ و اوقات الصلاۃ، سورۃ الاسراء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال۔ وقال الامام احمد حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا حرب بن میمون ابو الخطاب الانصاری عن النضر بن انس عن انس رضی اللہ عنہ قال حدثنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لقائم انتظر امتی تعبیر الصلاصلات اذ جاءنی عیسیٰ علیہ السلام فقال هذه الانبیاء قد جاءتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہ قال یجتمعون الیک ویدعون اللہ ان یفرق بین جمیع الام الى حیث شاء اللہ لغم ما هم فیہ۔ اب اس حدیث مبارک میں حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں انتظار میں ہوں گا کہ میری امت جو ہے وہ پرصراط سے گزر جائے۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے اور وہ آ کے فرمائیں گے کہ یہ سارے انبیاء آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ساری مخلوق جو ہم اور غم میں مبتلا ہے ان کے ہم اور غم کو دور فرما دیں۔ قال فالخلق ملجمون بالعرق، بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو پسینے نے یعنی لگام دے رکھی ہوگی۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَعَلَيْهِ كَالزُّكْمَةِ، مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے زکام کی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَيَخْشَاهُ الْمَوْتُ، کافر کے لیے تو موت ہو۔ فَقَالَ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ فَذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ تَحْتَ الْعَرْشِ وَلَقِيَ مَا يَلْقَى مَلَكٌ مُصْطَفَى وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ انتظار کریں جب تک کہ میں واپس آؤں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عرش کے نیچے کھڑے ہوئے، اور آپ کو اللہ نے وہ علم اور وہ محامد عطا فرمائے جو پہلے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی فرشتے کو نہیں ملے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ جِبْرِيلَ أَنْ اذْهَبْ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حکم دیں گے جبریل کو کہ جاؤ میرے مدنی سے کہو ارفع راسک سل توطیٰ واشفع تشفع، آپ سجدے سے سر اٹھائیں، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ فشفعت فی امتی ان اخرج من کل 99 انسانا واحدا، میں نے اپنی امت کے بارے میں شفاعت کی
کہ ہر 99 میں سے ایک بندہ جو ہے اس کو نکالا جائے. فما زلت اتردد إلى ربي عز وجل فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت حتى أعطاني الله عز وجل من ذلك أن قال. میں بار بار جا کے سجدہ کرتا رہا، مانگتا رہا. آخر اللہ نے فرمایا کہ یا محمد ادخل من امتک من خلق اللہ عز وجل من شہد ان لا الہ الا اللہ یوما واحدا مخلصا ومات علی ذلک. اللہ حکم دیں گے کہ اپنی امت میں سے سب وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا، چاہے ایک دن بھی پڑھا لیکن خلوص سے پڑھا اور اسی کلمہ توحید پہ موت آ گئی، اس کے لیے آپ کی شفاعت قبول ہے. حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ قال الامام احمد بن حنبل حدثنا الاسود بن عامر قال اخبرنا ابو اسرائیل عن الحارث بن حزیرہ عن ابن بریدہ النبی انه دخل على معاویہ رضی اللہ عنہ فإذا رجل يتكلم فقال بريدة يا معاوية تأذن لي في الكلام. ابن بریدہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ گیا ملنے کے لیے. میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی بات کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت معاویہ سے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں آ کے آپ سے بات کروں. آپ نے فرمایا ہاں. وهو يرى أنه سيتكلم مثل ما قال الله وقال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن نشفع يوم القيامة أدنى ما على الأرض من شجرة ومدرة. حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا اور جتنی زمین پہ اللہ تبارک و تعالی نے درخت پیدا کیے ہیں یا مٹی ہے اس سے اتنے عدد انشاءاللہ میری شفاعت سے چھوٹ جائیں گے. قال فترجوها انت یا معاویہ ولا یرجوها علی رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے فرمایا کہ معاویہ تم چاہتے ہو، حضرت علی تو نہیں چاہتے، چونکہ اس کو حضرت علی سے بغض ہوگا. حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال امام احمد حدثنا عارف بن الفضل قال حدثنا سعید بن الفضل قال حدثنا سعید بن زید قال حدثنا علی بن الحکم البنانی عن عثمان عن ابراہیم عن علقمۃ والاسود عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء ابن ملیکہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان امرأتکم الزوج وتعطف على الولد قال ذكر الضيف غير أنها كانت بعدت في الجاهلية فقال أمكما في النار قال فأدبروا لسوئها في وجوههما. اب فرماتی ہیں کہ ملائکہ کے بیٹے آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ ہماری ماں جو ہے وہ اپنے خاوند کی بڑی عزت کرتی ہے اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی بڑی مہربانی کرتی ہے، لیکن انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ایک لڑکی اپنی زندہ دفن کر دی تھی. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تمہاری ماں جہنم میں جائے گی. قال فادبرا، وہ دن واپس گئے لیکن ان کے چہروں پہ لا شک کا ویزا دیکھ کے پریشانی تھی. فامر بما رد ورجع وسرور رافی وجه مرجع ان يكون قد هذا شيء فقال امی ما امکما. اب وہ واپس آئے، انہوں نے پوچھا کہ شاید کوئی بات ہمارے بارے میں اچھی آئی ہو. حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تمہاری ماں بھی میری ماں کے ساتھ ہوگی. فقال رجل من المنافقین ما یغنی هذا امی شیئا نتعو عقبیہ. ایک منافق کہنے کا اچھا یہ اپنی ماں کو بھی نبی نہیں چھڑا سکتے تو ہم خواہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. فقال رجل سالم رجل قد اکثر سوال من یا رسول اللہ هل وعدك ربك فيها وفيهما، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا تمہاری والدہ کے بارے میں یا والدین کے بارے میں. قال ظن انه من شيء سمعه وقال ما شاء الله ربي وما عدمني فيه واني لا اقوم المقام المحمود يوم القيامه
اور میں جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا، اور اللہ نے مجھے مقام محمود عطا فرمایا۔ فقال الانصاری یا رسول اللہ ما ذاک المقام المحمود، وہ مقام محمود کیا ہے؟ کہا ذاک اذا جیء بکم عراۃ غرلا، کہ جب لوگ آئیں گے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، ان پر کپڑے نہیں ہوں گے، فیکون اول من یکسیٰ ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے حلہ جو ہے، لباس جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ فیقول اکسو خلیلی فیعطیٰ بریتتین وإذابین، اللہ حکم دیں گے کہ میرے خلیل کو لباس پہناؤ، تو 2 ریشمی کپڑے آئیں گے جو آپ کو پہنائے جائیں گے۔ ثم یقعد مستقبل العرش، بالعرش کے سامنے ان کو بٹھایا جائے گا۔ ثم اوتی بکسوتی فالبسوا، پھر میرا لباس آئے گا میں پہنوں گا۔ فاقوم عن یمینی مقاما لا یقوم احد، پھر میں ایسے مقام پہ دائیں طرف کھڑا ہوں گا کہ وہاں اور کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ فیغبطنی فیہ الاولون والآخرون، اولون اور آخرین مجھ کو دیکھ کے غبطہ کریں گے کہ اتنا بڑا مقام آپ کو یہ ملا ہے۔ قال ویفتح من الکوثر الی الحوض، پھر نہر کوثر جو ہے اس کا پانی حوض میں ڈالا جائے گا۔ فقال المنافق انه ما جرى ماء قط الا على حال وراض، انہوں نے کہا کہ پانی تو ایسے نہیں جاری ہوتا، لازمی بات ہے کسی پتھر پہ جاری ہو یا کسی مٹی پہ۔ فقال حاله المسك ورضراضه اللؤلؤ، آپ نے فرمایا اس کی ریت جو ہے وہ مسک ہوگی اور اس کے پتھر جو ہیں وہ لولو موتی ہوں گے۔ فقال المنافق لما اسمعك اليوم فإنه كلما جرى ما على حال وضرضات إلا كان له النبت۔ فقال الأنصاري هل له نبت؟ فقال نعم قضبان الذهب۔ قال المنافق لما اسمعك اليوم فإنه كلما ينبت قضيب إلا أورق وإلا كان له ثمر، یہ تو ہوتا ہے کہ درخت پیدا ہو، کوئی پھل پیدا ہو، یہ سونے کی شاخیں پیدا ہونا یہ تو ہم نے نہیں سنا۔ قال انصاری یا رسول اللہ له من ثمرۃ، کیا اس کا پھل بھی ہوگا درخت کا؟ قال نعم الوان الجوہر وما هو اشد بیاض من اللبن واحلی من الاصل، آپ نے فرمایا کہ ہاں جواہر ہوں گے اور اس کا پانی جو ہے سفید ہوگا دودھ سے بھی زیادہ، اور میٹھا ہوگا شہد سے بھی زیادہ۔ من شرب منه شربۃ لا يظمأ بعدها ومن حرمه لم يروا بعدہ، اور جو آدمی حوض کوثر سے ایک دفعہ پانی پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو نہیں پیے گا وہ پھر ہمیشہ محروم رہے گا۔ وقال ابو داود الطیالسی آیا وسلم کوہن نبی نبی زارا ان عبد اللہ قاسم اللہ عز وجل فی شفاعکم وروح القدس جبریل ثم یقوم ابراہیم خلیل اللہ ثم یقوم عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ سے شفاعت کی اجازت مانگیں گے۔ حضرت ابراہیل بھی کھڑے ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی، حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام بھی۔ قال ابو ذر لا ادری ایہما قال ثم یقوم نبیکم رابعا، حضور نے فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ میں کھڑا ہوں گا۔ فیشفع لا یشفع احد بعدہ اکثر مما شفع وهو المقام المحمود الذي قال اللہ عز وجل، لیکن سب سے زیادہ شفاعت کرنے والے جو ہیں وہ حضور پاک ہوں گے، اور یہی وہ مقام ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، مقام محمود۔ حدیث کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال الامام احمد حدثنا یزید بن عبد الربہ قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبیدی عن الزہری عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک عن کعب بن مالک قال یبعث الناس یوم القیامہ فأکون انا وامتی لا تل ویکسونی ربی ادتی حلتا خضراء ثم یوزن لی فاقول ما شرع نقول وذالک المقام المحمود، جب لوگ اٹھیں گے قیامت والے دن تو میں اور میری امت جو ہے ایک ٹیلے پہ ہوں گے، پھر اللہ مجھے ایک سبز رنگ کا حلہ لباس پہنائیں گے، پھر مجھے اللہ اجازت دیں گے کہ میں شفاعت کروں، تو یہی وہ مقام محمود ہے۔ حدیث ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الامام احمد حدثنا حسن قال رحیت قال عزیب نبی حبیب بن عبد الرحمن بن جبیر ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، اور میں سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کو قیامت میں اللہ حکم دیں گے اور سجدے کی اجازت دیں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذِنُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، اور سب سے پہلے میں ہوں گا جس کو حکم ملے گا کہ سر مبارک اٹھائیں۔ فَأَنْظُرْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيْ فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ،
میں جب دیکھوں گا تو اپنی امت کو پہچانوں گا. اسی طرح پیچھے من خلفی عن یمینی وعن شمالی میں ذالک فقال لی یا رسول اللہ کیف تارک امتک من بین فیما بین نوح الی امتک. تو ایک صحابی نے پوچھا حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہنچائیں گے؟ وہاں تو امتیں حضرت نوح سے لے کر آپ تک اکٹھی ہوں گی. آپ نے فرمایا ہاں میں اپنی امت کو ہم غرن محجرون من آثار الوضو، وضو کی وجہ سے ان کے وہ ہاتھ پاؤں اور چہرے پہ روشنی ہوگی. لیس احد کذالک غیرہم وعارفہم انہم یؤتون کتبہم بایمانہم، اور میری امت کے داہنے ہاتھ میں کتاب ہوگی. وعارفہم تسعى من بین ایدیہم ذریتہم، اور ان کے آگے ان کے بچے بھی ہوں گے تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام شفاعت ہے اسی کا نام مقام محمود ہے. واللہ اعلم.